آپ سب پاکستان کی فیوچر ہیں. آپ کے لیے یہ میں کامیاب جوان کی جو فیچرز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے آپ کے لیے میں اپنی زندگی کے تجربے سے جو میں آپ کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں ساری زندگی یہ باتیں یاد رکھنا. یہ میری ساری زندگی کا تجربہ ہے کہ دیکھیں انسان وہ بڑے کام کر کے جاتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے دنیا میں، وہ نہیں ہوتا جس میں اللہ نے عقل زیادہ دی ہو، جس میں تعلیم زیادہ ہو، جو بڑے پیسے کے گھر میں پیدا ہو. وہ انسان اوپر جاتا ہے جس کی سوچ بڑی ہوتی ہے، جس کی خواب بڑی ہوتی ہے. اس لیے آپ سب کے لیے، یا خواتین ہیں یا نوجوان ہیں، سب کے لیے آپ کے کہ یاد رکھنا، بڑی خواب، بڑی سوچ بڑی رکھنا. اور بڑی سوچ ہمیشہ ایک انسان سے نکل کے ہوتی ہے. بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے سے باہر نکل آتا ہے، جو اپنی ذات سے باہر نکل آتا ہے. دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے امیر لوگ آئے. کوئی آج دنیا ایک امیر آدمی کو یاد رکھتی ہے؟ کوئی آپ کو یاد ہے امیر آدمی آج ہے، جیسی وہ مرتا اس کے بچے ہی اس کو بھول جاتے ہیں، باقی دنیا تو چھوڑیں. انسان اس کو دنیا اس انسان کو یاد رکھتی ہے جو انسانوں کے لیے کچھ کر کے جاتا ہے. اس لیے جو سب سے جس کو گریٹسٹ مین ان ہیومن ہسٹری، جو ایک 100 گریٹسٹ مین کی جو ایک کتاب ہے، اس میں نمبر 1 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ہمیں قرآن میں کہا گیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو. تو ان کی زندگی کیا؟ یہ بار بار اگر آپ نے بڑا انسان بننا ہے، نوجوانوں، اگر آپ نے بڑا انسان بننا ہے تو ان کی زندگی کو بار بار پڑھو، سمجھو وہ کیا ہے، کیسے، کیا چیز تھی ان میں، کیا کوالٹیز تھی کہ انہوں نے دنیا کی تاریخ ہی بدل کے رکھ دی. ایک سنو ابھی نعرے نہیں مارنے. میں آپ سب کے لیے، میں ہمیشہ کے لیے آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں. دیکھیں اللہ نے کیوں کہا؟ اللہ نے ان کو اپنا حبیب کہا، انہوں نے کہا ان کی زندگی سے سیکھو. ہم جب بڑے تھے ہمارے اور رول ماڈلز تھے، میرے کرکٹ کے رول ماڈلز تھے، اور راستے میں رول ماڈلز بنتے آئے، پاپ سٹارز تھے وغیرہ وغیرہ. ابھی بھی لوگ جو بزنس میں ہوتے ہیں وہ بل گیٹس کو رول ماڈل بنا لیتے ہیں، یا اور جو سٹیو جابز وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی بھی ان کے پیر کی مٹی پر تھی. رومن ایمپائر صرف 11 سال کے بعد بدر کے، جدھر صرف 313 لڑنے والے تھے، رومن ایمپائر کی جو بیزنٹائن ایمپائر کی جو سدرن لیجن تھی وہ 1 لاکھ فوجی تھے اور لیٹسٹ ہتھیار تھے ان کے. تو 11 سال کے بعد یارموک کی جنگ میں وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں مسلمانوں کے سامنے. ایک منٹ بھائی سن لو. یہ، اور میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، یہ کوئی گریک میتھولوجی نہیں ہے، یہ تاریخ ہے. اور 638 اس کے 2 سال کے بعد جو دوسری سپر پاور تھی پرشین ایمپائر، وہ قدسیہ کی جنگ میں ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. تو 13 سالوں میں، جنگ بدر کے 13 سالوں کے بعد وہ دنیا کی سب سے عظیم قوم بن جاتی ہے. تو کیا کیا تھا؟ کبھی کوئی آپ نے کہیں ایسی چیز سنی ہے کہ کوئی اتنا ایسا انقلاب آیا ہو؟
اور پھر وہ سویلائزیشن اگلے 700 سال تک سب سے بڑے سائنٹسٹ مسلمان تھے، اور وہ دنیا کی سب سے بڑی تہذیب تھی۔ مسلمانوں کا کیریکٹر انہوں نے ایسا بنایا کہ انڈونیشیا اور ملیشیا میں مسلمان تاجروں کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ایمانداری تھی ان کی، سچائی تھی۔ میں یہ جو آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آپ نے سمجھنا ہے نوجوانوں، بیکاز فیوچر تو آپ کا ہے۔ تو آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے، نمبر 1 سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بدلا، اور قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ یعنی کہ اگر ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے تو حکومت ایک طرف کوشش کرے گی اور قوم دوسری طرف کوشش کرے گی، مل کے نیا پاکستان بنے گا۔ اور پھر ہم نے ان کی زندگی سے کیا سیکھا؟ مدینہ کی ریاست پہلے دن مدینہ کی ریاست نہیں بن گئی، پہلے دن سے جدوجہد شروع ہوئی، آہستہ آہستہ چینج لے کے آئے۔ پہلے دن وہ چینج نہیں تھا۔ جو تبدیلی ہوتی ہے آہستہ آہستہ آتی ہے، انسان بدلتے ہیں، مائنڈ سیٹ بدلتا ہے۔ وہ بھی لوگ، مدینہ کے لوگ، وہ بھی انہوں نے اپنا کیریکٹر بدلا۔ عظیم قوم بنتا ہے، کوئی آ کے ایک سوئچ آن نہیں ہو جاتا کہ ایک دم تبدیلی آ جاتی ہے۔ ذہنوں میں پہلے تبدیلی آتی ہے، پھر زمین پہ تبدیلی آتی ہے۔ تو نوجوانوں، آپ کے لیے کہ بڑی سوچ رکھنا، اور اپنے سب سے بڑے عظیم انسان کو اگر آپ ان کو جب رول ماڈل بنائیں گے، انہوں نے جس طرح مدینہ کی ریاست میں سارے انسانوں کو اٹھا دیا۔ آپ اگر ایک اور بھی سٹڈی کریں، کیونکہ یہاں نوجوان ہیں، ایک چیز ضرور سٹڈی کریں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، اس کے 30 سال بعد موروکو سے لے کے تو مسلمان ہندوستان سے لے کے سینٹرل ایشیا پہنچ گئے۔ کوئی ان کے پاس لیٹسٹ کوئی نئے ہتھیار نہیں تھے۔ مثلا منگولین چنگیز خان نے بھی تو دنیا میں بڑی تیزی سے فتح کیا تھا، لیکن ان کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی تھی، ان کے پاس کمان آ گئی تھی، وہ جو زیادہ دور تیر مارتی تھی باقی دنیا کے، اور پھر ان کا ڈسپلن آ گیا، ان کی ٹیکٹکس تھی۔ اور پھر جب انگریز بھی انہوں نے جب فتح کیا یا ہندوستان، تو ان کے پاس بھی ٹیکنالوجی آ گئی تھی، ان کے پاس توپیں ماڈرن تھیں، ان کے پاس جو بندوقیں تھیں وہ ماڈرن آ گئی تھی، ٹیکنالوجی ان کے پاس آ گئی تھی۔ لیکن مسلمانوں کے پاس تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی۔ جو وہ ایک دم موروکو سے لے کے اور ساری دنیا میں چھا گئے، اور پھر تہذیب ان کی چھا گئی۔ جب منگولینز نے فتح کیا تو 100 سال کے بعد تو وہ ختم ہی ہو گئے، منگولیا میں بھی تھوڑے سے رہ گئے۔ یہ تو ایک دنیا کا عظیم سویلائزیشن بن گیا۔ تو انہوں نے جو سمجھنے کی بات ہے کہ وہ انسان بدل دیے، چھوٹے انسان بڑے انسان بن گئے۔ حضرت بلال جو غلام تھے، انہوں نے 2 دفعہ جنرل بن کے فوجوں کو لیڈ کیا، تو غلاموں کو بھی جنرلز بنا دیا انہوں نے۔ تو یہ جو امپورٹنٹ آپ کے لیے سمجھنی ہے کہ یہ جو ہم انسان، یہ جو پاکستان، اور میرے میں کبھی کوئی شک نہیں کہ یہ انشاءاللہ ایک بڑی عظیم قوم بنے گی، کبھی کوئی شک نہیں ہے اس میں ہم نے اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے، ہم نے ایک سچائی کی طرف جانا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ان سے جب پوچھا کسی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک چیز بتاؤ ایک نبی، کہ میں ایک آدمی آیا نا، کہتا میرا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے، اب میری عمر کا ہوگا، کہتا میں اب اپنی عادتیں نہیں بدل سکتا، تو آپ بتائیں نبی ایک میں چیز کر لوں مسلمان ہونے کے لیے، ایک کون سی وہ کوالٹی ہوگی؟ انہوں نے کہا سچ بولا کرو۔ تو جو سچائی ہے
یہ سچ کی پاور نہ بھولیں، یہ آپ کو عزت دے گی دنیا میں. سچے انسان کی عزت ہوتی ہے. جو سچائی ہے، یہ ہم نے اپنی قوم نے سچائی کی طرف جانا ہے. ابھی آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں. میں تو اب جب سے میں 14 مہینے ہو گئے، میں جب دیکھتا ہوں ڈپارٹمنٹس کا، تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیکسی لوگ جن دیتے ہیں. وہ تاجروں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے CN سے ہی نہیں، ہم نے ٹیکس ہی نہیں دینا. بھی ٹیکس نہیں دینا تو ملک کیسے چلے گا؟ ہمیں تعلیم بھی چاہیے، ہمیں صاف پینے کا پانی بھی، ہمیں لا اینڈ آرڈر بھی، لیکن ٹیکس نہیں دینا ہم نے. یہ ہمیں ذہن بدلنا پڑے گا. ایک خوددار قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہوتی ہے، بھیک مانگ کے قرضے لے کے قوم نہیں بنتی. پھر اب ہو کیا رہا ہے یہاں؟ اب جب میں آپ کو صرف چیزیں بتا رہا ہوں کہ کس طرح کی ہمیں چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا. اب سگریٹ جو بیچ رہے ہیں، صرف 2 کمپنیاں 98% ٹیکس دیتی ہیں. باقی جو 40% سگریٹ بنتے ہیں وہ 2% ٹیکس دیتے ہیں. ٹیکس ہی نہیں دیتے. جو ایماندار ہے، ایمانداری کے اوپر ٹیکس لگ جاتا ہے. جو 2 نمبری ہے وہ بڑا نفع کماتا ہے. دیکھیں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. اور جو نہیں بدلے گا، میں ابھی آہستہ آہستہ چل رہا ہوں. میں ابھی آپ سب کو بتاؤں، کیونکہ میں نے بھی پوری مدینہ کی ریاست سٹڈی کیا، تو انہوں نے بھی آہستہ آہستہ تبدیلیاں لے کے آئے تھے. اس لیے میں بھی آہستہ آہستہ کر رہا ہوں. لیکن آخر میں اگر ہم نے خوددار قوم بننا ہے تو ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا. ہم ٹیکس کے بغیر نہیں بن سکتے. یعنی اور اللہ نے اس قوم کو اتنا کچھ دیا ہے. ابھی آہستہ آہستہ آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے دیا کتنا اس قوم کو. مجھے خود نہیں اندازہ تھا کہ اللہ نے اس کو کیا کیا چیزوں سے نوازا ہوا ہے. تو یہ بھی آہستہ آہستہ آپ کو پتا چلے گا. تو نوجوانوں، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ بڑی سوچ رکھنی ہے. اور یہ جو آپ قرضے ابھی آپ کو دیے جائیں گے، اپنی چھوٹی سوچ نہ رکھنا. یعنی یہ بڑی بات ہے کہ آپ قرضے میں آپ سوچیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں زندگی سے. اور ہمیشہ جو ذہن بڑا ہی سوچ رکھتا ہے وہی بڑا بنتا ہے. اچھا جی، عثمان کی اب میں پہلی چیز جو آپ کو